سوال یہ ہے کہ جس سے رشتہ لگا ہو، جس لڑکی سے یا لڑکے سے، وہ نیک ہو، مولانا ہو لیکن مالی حالت کمزور ہو، کیا لڑکی کے والدین مالی حالت کی وجہ سے رشتہ منع کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم وغیرہ میں فاطمہ بنت قیس کی ایک حدیث ہے، بدایۃ المجتہد میں بھی دوسرے پیج میں جہاں خطبہ الخطبہ کی بحث ہے وہاں ذکر کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو دو آدمیوں نے پیغام نکاح دیا، ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ نے، دوسرے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا رشتہ قبول کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لیے گئیں کہ اللہ کے رسول فلاں اور فلاں نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، تو گویا کہ میں کس سے رشتہ کروں، آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ مشورہ دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہا اما ابو جہم فإنہ لا یرفع عصاہ عن عاتقہ، ابو جہم اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ بہت پٹائی کرتے ہیں عورتوں کی، تو ایسا مرد تو عورت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ وہ کثیر السفر ہیں، ہر وقت کندھے پر ڈنڈا لے کر کے سفر میں رہتے کیونکہ پہلے مسافر جاتے تھے تو اپنے ساتھ عصا بھی لے کے جاتے تھے، تو کثیر السفر ہیں، اور کثیر السفر بھی شوہر عورتوں کے حق میں اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اس واسطے کہ جب شوہر رہتا ہے تو بیوی کو آرام ہی آرام رہتا ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس لے کے دیا، گھر میں کوئی چیز کم ہوئی شوہر جا کے بازار سے خرید لایا، اور پیار محبت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن جو چلا گیا تو اب چاہے بیوی جیسے بھی جھیلے گی، بچہ بیمار ہو، خود بیمار ہو، اور کسی ضرورت ہو تو بھیا بابو کہہ کر کے کسی سے منگائے گی یا خود جا کر کے لے کے آئے گی، تو اس اعتبار سے یہ ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اما ابو سفیان فرجل صعلوق لا مال له، رہے ابو معاویہ بن ابی سفیان تو وہ فقیر آدمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو بھائی لڑکیوں کی شادی میں دولہا کے اندر جہاں تقوی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، وہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہے، کھاتا کماتا لڑکا ہے، اور لڑکی کا گزر بسر وہاں پر آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، یا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو اگر یہ مولانا صاحب جن کو کہہ رہے ہیں بہت نیک ہیں، مولانا ہیں، اگر کھاتے کماتے ہیں، بہت مالدار نہ صحیح، تو جو ہے بہتر ہے کہ شادی کر دیں۔ لیکن اگر دیکھیں کہ ایک اور مولانا ہے یا نیک اور متقی آدمی ہے، مالدار بھی ہے، اس کی طرف سے پیغام ہے، تو اس کے یہاں دو خوبی جمع ہوگی، مالدار ہونا اور دوسرے متقی پرہیزگار ہونا، تو اس کو ترجیح دے گا، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اگر لڑکی کے باپ کو اطمینان نہیں ہے اس آدمی پر کہ یہ کھا کما لے گا، ہماری لڑکی اطمینان سے اس کے گھر رہے گی، تو وہ انکار کر سکتا ہے۔ میں مولوی لوگوں کو بھی کہتا ہوں خالی مولانا بنے اور امامت کرنے پر اکتفا مت کرو۔ ابھی جو کچھ بھی یہ سے اس میں ہوا ہے لاک ڈاؤن میں مولویوں کے ساتھ، وہ سب کو معلوم ہے۔ اس واسطے اگر امامت کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، امامت کرو، لیکن اس کے ساتھ کم سے کم ٹیوشن پڑھاؤ، کچھ ادھر سے آمدنی ہو جائے، چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر لو، کوئی دکان کر لو یا کچھ کرو، اور اس طریقے سے اپنے اور بیوی بچوں کے لیے اخراجات بھر کی کمائی کرو، کیونکہ جو ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، مالدار کا ہاتھ اونچا رہتا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ مال کوئی جو ہے عیب کی بات نہیں ہے، اگر مال کے حقوق ادا کرتے ہیں، مال آدمی کو متکبر نہیں بناتا ہے، مال آدمی کو گناہوں میں نہیں ڈالتا ہے، تو وہ نیکی اور خیرات کے کام کرتا ہے، اور جو ہے نیک کام میں خرچ کرتا ہے، تو مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔